بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ایک کوشچن ہوتا ہے ذہن میں کہ موجودہ دور یا تاریخ کا وہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک بہت برا دور ہے۔ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، شاید تاریخ میں ایسے مسائل سے ہم دوچار نہ رہے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں مسائل ایسے ہی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک نقطہ نظر، ایک طرز فکر دنیا میں موجود ہے کہ جب کوئی انسان یا معاشرہ یا قبیلہ یا قوم طاقت پکڑ لیتی ہے تو وہ اس طاقت کا بے دریغ استعمال کرنا اپنا استحقاق سمجھتا ہے، اور اس کے بعد وہ تمام ان طبقات کے حقوق غصب کرنا اپنا حق بنا لیتا ہے جو اس سے کمزور ہوں، اور اس سے کیا ہے اپنی دنیاوی ویلتھ میں بھی اضافہ کرتا ہے، اس سے پھر پولیٹیکل انفلوئنس میں اضافہ کرتا ہے، اور اپنی اوفینسو پاور میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ملا کر وہ پھر مزید اقوام معاشروں کو اپنے انفلوئنس میں لاتا ہے اور اپنے اقتدار کو بڑھاتا جاتا ہے۔ یہی امپیریلزم میں تھا، یہی کلونیل ایرا میں تھا۔ بالآخر ان کی آپس میں دوڑ یہ لگ گئی کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک پر کون قبضہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا بڑی بڑی امپائرز پیدا ہوئیں، پرشین امپائر، رومن امپائر، یا اور لیٹن امریکہ میں دیکھیں تو ادھر بھی آنکا سیولائزیشن، اس سے پہلے یہ منگول اٹھے تو انہوں نے اپنا شروع کیا، یا مغل اٹھے تو انہوں نے سب کانٹیننٹ میں، برٹش، اس کے بعد فرینچ، اسپینیارڈز۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دور آیا جب ان کی جنگیں بھی ہوئیں، فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی۔ پھر انہوں نے سوچا یہ جو کروڈ یوز آف فورس کے ذریعے ہم نے جو طریقہ کار بنا لیا ہے اور دنیا کو ان ریٹن قانون دے دیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کو رائٹ ہے۔ اور دیکھیں افریقہ کی جیسے بندر بانٹ ہوئی، افریقہ کو یورپ کی 4 تقریباً پاورز نے تقسیم کر لیا آپس میں۔ سب سے زیادہ حصہ لیا برطانیہ نے، آلموسٹ 1/3 افریقہ۔ اس کے قریب قریب فرانس نے دوسرے نمبر پر۔ یہ جو ملک ہیں، الجزائر ہے، ٹیونس ہے، موراکو ہے، مالی ہے، چاڈ ہے، یہ فرینچ کالونیز تھی۔ پھر تیسرے نمبر پر اٹلی نے بھی کیا اس پر، لیبیا کچھ عرصہ کے لیے اٹلی کے اندر رہا۔ سو مچ سو کہ بیلجیم بھی امپیریلسٹ پاور تھا، اس نے کانگو پر قبضہ کر لیا۔ یہ میں تھوڑی سی مثالیں دیتا ہوں بتانے کے لیے۔ ڈچ نے انڈونیشیا پر کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ طاقت کو جو ہم نے رائٹ دے دیا ہے اور ایک نارم اور ویلیو بنا دیا، انٹرنیشنل ویلیو، اس کا پھر رزلٹ کیا نکلا؟ they started fighting among themselves۔ انہوں نے 2 بڑی جنگیں لڑی، 10 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ یہ نہیں کہ انٹلیکچوئل پہلے نہیں بتاتے تھے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، انٹلیکچوئل بتاتے تھے۔ انٹلیکچوئل تو سوکریٹیز کے دور سے، پلیٹو، ایرسٹوٹل، اس دور سے باتیں کرتے آئے ہیں، لیکن مانی کسی نے؟ طاقت ایک ایسی چیز ہے، یہ پاگل کر دیتی ہے انسان کو۔ انسان اندر سے اتنا گھناؤنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ کلونیل دور ختم ہوا اور نیو کلونیلزم میں آ گئے۔ طاقتور نے پھر اور انداز نکالا کہ اب آپ دنیا میں فزیکل جو کیپچر ہے یہ آپ اب حاصل نہیں کر سکتے، کہ لوگ اٹھ گئے ہیں، شعور جاگ گئے ہیں، آزادی کا تصور پیدا ہو گیا ہے، غلامی کے خلاف ذہن پیدا ہو گیا ہے۔ طاقت کیا نکلی؟ یہی انسان اور اس کی سوچ، یہ بڑی بڑی گنز کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو گئی، اس لیے کہ امپیریلسٹ پاور نے سرنڈر کر دیا۔ اب ان پر جا کر کلونیل ایرا کی طرح قابض نہیں ہو سکتے۔ پھر اب ہونا تو ہے، اندر سے تو ہم ویسے ہی ہیں کہ طاقتور کوئی یہ اختیار حاصل ہے، تو لہذا یہ نیو کلونیلزم میں گئے اور رجیم چینج کرنے کی ایپیسوڈ میں چلے گئے۔ اب آپ ایسے حکمران پیدا کریں کسی ملکوں میں جو کہ ہمیں سرو کریں، ہماری بات مانیں، اور اسی استحصالی نظام کے قیام کا ایک نیا انداز نکال لیا۔ دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری کیا ہیں؟ جو اپنے لیے نہیں جی رہے، یہ اپنے آقاؤں کے لیے جیتے ہیں، اور ان کے آقا وہی ہیں جو دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہیں۔ اور پھر وہ آقا ان کو دیتے کیا ہیں؟ ان کو لالچ کیا دیتے ہیں؟ ان کو لالچ یہ دیتے ہیں
کہ آپ جتنا بھی پیسہ کمانا چاہیں، دولت کے انبار لگانا چاہیں کریں، آپ کو کرپشن کی کھلی چھٹی ہے، بٹ یو لک ٹورڈز آور ڈائریکشنز، میک یور پالیسیز ایز وی سے۔ سارے کا خرچ کون برداشت کرتا ہے؟ کامن مین۔ ان سے ٹیکسز لو، ملک کے وسائل کو فروخت کرو، جائز ناجائز طریقے سے استعمال کرو۔ لوزر کون ہوا؟ کامن مین۔ کہ ساری تھرڈ ورلڈ کے جو عوام الناس ہیں یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ پھر یہ علم والوں نے بتایا کہ یہ جو عوام الناس ہے یہ اپنا حق پھر کیسے لیں؟ پہلے بھی گھوڑوں پر لوگ آتے تھے، طاقتور تلوار کے زور سے ہمیں لوٹ لیتے تھے، جیسے ڈاکو لوٹتا ہے۔ سوچ وہی ہے، وہ انڈیویجول سطح پر چلتی ہے، ممالک میں بھی چلتی ہے۔ ابھی تک دنیا میں، دنیا کے بڑے ممالک اسی طرح یہ چینج آف رجیم کا کانسیپٹ کیا ہے؟ انہیں والا کیا ہے، وہ اپنے ملک کو لک آفٹر کریں، کسی ملک میں انٹرفیئرنس کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو مینج ہم نے کرنا ہے۔ صرف پوائنٹ یہ ہے کہ سنس وی آر پاورفل، سیکیورٹی کونسل کیا ہے، ویٹو پاور کیا ہے، کہ ہم دنیا کے 5 طاقتور ترین ممالک ہیں، ہم جو چاہیں گے ہوگا، اور ہم میں سے ایک بھی اگر کہے نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ یہ پریروگیٹو استحقاق کس نے دیا؟ کیا یہ جنرل اسمبلی سے لیا ہے انہوں نے؟ کیونکہ جنرل اسمبلی میں دنیا کے 193 ممالک ہیں، اگر وہ اپنے میں سے خود الیکٹ کریں یہ 5، ان کو یہ پریروگیٹو استحقاق دیتے ہیں اور ویٹو پاور دیتے ہیں، انٹلیکچوئل کو کبھی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ خود ہی ازوم کیا ہے، تو کیا ہے تاریخ میں پوائنٹ نکلا ہے، طاقتور نے دنیا پر حکمرانی کرنے کا استحقاق خود سے اپنا لیا ہے۔ اب اس کے خلاف انٹلیکچوئل کی جنگ ہے کہ یہ طاقت ایسے ملنی چاہیے، کہ طاقت ملنی چاہیے میجورٹی کو، اور یہی ڈیموکریٹک سسٹم کی بیس ہے، یہی جمہوریت کی روح ہے، اور اس نے ابھی اپنی اصل شکل میں آنا ہے۔ اگر تھوڑا سا فرق ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں عوام مقابلتاً زیادہ حقوق لے بیٹھی ہے، یا لے لیے، اس نے کامیاب ہو گئی ہے، وہ پروٹیسٹ پاور سے لیے انہوں نے۔ یہ ہے ساری جنگ، ریز یور وائس فار یور رائٹس۔ ویسٹ میں لوگوں کے احتجاج نے، سول سوسائٹیز کے اتحاد نے ان کے حکمرانوں کو مجبور کیا کہ وہ ان کو رسپونڈ کریں، ان کی باتیں مانیں، پھر وہ کافی حد تک ویلفیئر سٹیٹس بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی تھرڈ ورلڈ اس ٹرانزیشنل سٹیج میں بہت نیچے ہے۔ یہ جو تعلیم ہے اس نے سپیڈ اپ کر دیا، پرٹیکولرلی الیکٹرانکس نے، سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ نے۔ اب یہ اتنے وقت نہیں لگ رہے تبدیلی میں، اب یہ تھوڑے وقت میں تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ ویسٹ میں ہوتا کیا ہے، وہاں پروٹیسٹ کے ذریعے بڑے بڑوں کو تخت سے اتار دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، بورس جانسن برطانیہ کے وزیر اعظم کا ذرا دیکھیں کہ وہ تخت سے کیسے اترا، اس دور میں اترا۔ یہ جتنی میں نے کہانی بنائی ہے اس کا لب لباب ہے، نٹ شیل ہے۔ اس کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ کرونا پینڈیمک میں آپ نے کہا کہ سارے ملک میں لوگ اتنی تعداد میں اکٹھے کہیں نہ ہوں، سوشل ڈسٹینسنگ کریٹ کریں۔ اس نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اپنے دفتر میں ایک میٹنگ کر لی، ایک ایونٹ کریٹ کر لیا جس میں اس تعداد سے زیادہ لوگ تھے جس کو منع کیا گیا تھا اتنے اکٹھے نہ ہوں۔ جب یہ معلوم ہوا تو عوام کا احتجاج شروع ہو گیا کہ پرائم منسٹر آف یونائٹڈ کنگڈم نے لا بریک کیا ہے۔ تھرڈ ورلڈ میں اس لا بریک کو کوئی آپ بریک سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ہمیں تو احساس ہی ختم کر دیا نا کہ یہ بھی کوئی جرم ہوتا ہے۔ بھلا اس بنا پر وزیر اعظم کو اتار دیں، وہ اتار دیا گیا، اتنے پر مجبور کر دیا، اس کی اپنی پارٹی خلاف ہو گئی کہ آپ نے لا بریک کیا۔ اب بتائیں یہ اقوام اوپر جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ تو یہ ہے، میں بتا رہا تھا، دا پاور آف دا ماسز اور دا پروٹیسٹ آف دا ماسز۔ اسی کو میں کہتا ہوں انسٹیٹیوشن آف پبلک اکاؤنٹیبلٹی، عوامی احتساب کا ادارہ۔ جتنا یہ اسٹرانگ ہوگا کسی ملک میں، اتنا ہی ملک وہ ویلفیئر سٹیٹ بننے کے مراحل جلدی طے کر لے گا۔ اور جہاں یہ بھی بہت ویک ہے وہاں طبقہ اشرافیہ وہی فائدے اٹھائے گی، انہی کے احساسوں میں اضافہ ہوگا۔ عوام کو نہ وہ کوالٹی ایجوکیشن مل سکے گی، نہ کوالٹی ہیلتھ کیئر مل سکے گا، نہ ان کو ان کی قابلیت کے مطابق جاب مل سکیں گی۔
یہ سارے کس کا پریروگیٹو ہوں گے؟ وہ جو کہ ایرسٹوکریٹک کلاس سے تعلق ہو. ساری تھرڈ ورلڈ کی یہ کہانی ہے. لیکن their days are numbered. عوام کا شعور اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے آگے حکمران طاقت سرنڈر کر دیتی ہے. تو مطلب یہ نکلا کہ جو عوام کی طاقت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. اور ابراہیم لنکن یہی کہہ کے دنیا سے رخصت ہوا. اس نے کہا میں بتا تو دیتا ہوں جمہوریت کیا چیز ہے. دس از بائی دا پیپل، آف دا پیپل، فار دا پیپل. لیکن اس کے بعد اگر کوئی بن جاتی ہے کسی اور وجہ سے یا جیسے بھی ہے حکومت، and that is not poised to serve the common man, that is destined to vanish. And I tell you, all the governments who are not poised to serve the common man, they are destined to perish and vanish in the years ahead. This is the writing on the wall.